مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ گوڈزیلا اور کونگ کے درمیان ایک بہت ہی بڑی لڑائی ہوئی ہوتی ہے۔ کونگ کو ہرانے کے بعد گوڈزیلا سمندر کی گہرائیوں میں چلا گیا ہوتا ہے۔ کسی نے گوڈزیلا کو واپس سے نہیں دیکھا ہوتا، نہ ہی کسی کو پتا ہوتا ہے کہ گوڈزیلا کہاں گیا ہے۔ اگلے سین میں ہمیں ایک آئلینڈ دکھایا جاتا ہے جہاں پر کونگ سو رہا ہوتا ہے، اور کونگ پہلے کی نسبت اب کی بار سائز میں کافی بڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ کونگ نیند سے جاگتا ہے اور پانی میں خوب مستیاں کرتا ہے۔ پھر ہم ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھتے ہیں جو کونگ کو بہت پسند ہوتی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہوتے ہیں۔ کونگ اس بچی کی ہر بات کو مانتا ہے، اور لیکن وہ بچی نہ ہی بول سکتی ہے اور نہ ہی کچھ سن سکتی ہے۔ کونگ دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی اگریسو ہوتا ہے۔ وہ زمین سے ایک درخت کو اکھاڑتا ہے اور اسے آسمان کی طرف پھینکتا ہے، جس سے انرجی وال ٹوٹ جاتی ہے۔ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کونگ کو گوڈزیلا سے بچانے کے لیے ایک ٹاؤن میں رکھا گیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ٹائٹنز پہلے بھی لڑ چکے ہوتے ہیں، تو اس سب چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ نہ لڑ پڑیں، کیونکہ یہ دونوں ٹائٹنز ایک دوسرے کو فیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا ڈر زیادہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں لڑ نہ سکیں۔ چونکہ کونگ کا سائز بڑا ہو چکا ہوتا ہے، تو یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ کونگ کو وہاں سے کہیں اور شفٹ کر دیا جائے تاکہ وہ ایک اچھی جگہ، سیف جگہ رہ سکے۔ پھر ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک کمپنی کام کرتا ہے، اور وہ اصل میں ایک ہیکر بھی ہوتا ہے۔ جس کمپنی میں وہ کام کرتا ہے وہ کمپنی ماڈرن چیزیں بناتی ہے، جیسے کہ ماڈرن مشینز، روبوٹس وغیرہ وغیرہ۔ ہیکر کو اپنی کمپنی پر ضرور شک ہونے لگتا ہے کہ ہماری کمپنی ضرور کچھ ایسا بنا رہی ہے جو کہ نہیں بننا چاہیے۔ تو جاننے کے لیے وہ ہیکر اس کمپنی کا سارا ڈیٹا ہیک کر لیتا ہے، جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ کمپنی کوئی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہانگ کانگ شفٹ کر رہی ہے۔ تبھی ایک الارم بجنے لگتا ہے، اور یہ الارم گوڈزیلا کے آنے کا الارم ہوتا ہے۔ تبھی گوڈزیلا سمندر سے باہر آتا ہے، اور جو چیز اس کے سامنے آتی ہے وہ سب چیزوں کو تباہ کرتا جاتا ہے۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ گوڈزیلا لوگوں کو کیوں مار رہا ہے، کیونکہ گوڈزیلا تو ایک لائف سیور ٹائٹن ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی جان بچاتا ہے، تو وہ مار کیوں رہا ہے۔ یہاں پر ہمیں گوڈزیلا کے نیوکلیئر پاور کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ گوڈزیلا اپنی ساری پاورز کو استعمال کرتے ہوئے اس کو پوری کمپنی کو تباہ کر ڈالتا ہے۔ یہ بات پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے کہ گوڈزیلا واپس آ چکا ہے، لیکن اب کی بار وہ چینج ہو کر آیا، پہلے جیسا نہیں رہا۔ گوڈزیلا اب کی بار لوگوں کو بچانے کی بجائے لوگوں کو غصے میں مار رہا ہے۔ کمپنی کا آنر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سب کو بتاتا ہے کہ اس کی کمپنی ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد وہ گوڈزیلا سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک ڈیوائس تیار کر لیں گے۔ ایک لڑکی جس کا نام میڈیسن ہوتا ہے، وہ اس گوڈزیلا کے خلاف یہ خبر سنتی ہے تو اس پر یقین نہیں کرتی، کیونکہ وہ گوڈزیلا کو ایک بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوتی ہے۔ میڈیسن کہتی ہے کہ یہ خبر جھوٹ ہے، افواہ ہے، کیونکہ گوڈزیلا کبھی بھی انسانوں کو نہیں مار سکتا، کیونکہ گوڈزیلا ہمیشہ سے ہی انسانوں کی مدد کرنے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے ہی آگے آتا ہے۔ اپنے فادر کو کہتی ہے کہ گوڈزیلا کبھی بھی ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی نے ضرور گوڈزیلا کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا ہے جس سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ میڈیسن کا فادر میڈیسن کو کہتا ہے کہ یہ ٹائٹنز بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، ان کے بھی موڈز بدلتے رہتے ہیں۔ اب گوڈزیلا پہلے کی طرح نہیں رہا، اب وہ بدل چکا ہے اور انسانوں کو مار رہا ہے۔ پھر میڈیسن وہاں سے چلی جاتی ہے، اور ہیکر نے ایک آن لائن ویڈیو اپلوڈ کی ہوتی ہے۔ میڈیسن اس ویڈیو کا وائس نوٹ کو سنتی ہے۔ میڈیسن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ جا کے ہیکر سے ملے گی اور اس بات کا پتہ لگائے گی کہ گوڈزیلا اگریسو کیوں ہے، اور اس نے اس کمپنی کو کیوں تباہ کیا، کیا وجہ ہے۔ اس کے بعد کمپنی کا آنر جا کے ڈاکٹر نیتھن سے ملتا ہے۔ ڈاکٹر نیتھن جو کہ اصل میں ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے۔ کمپنی کا آنر ڈاکٹر نیتھن سے کہتا ہے کہ تمہارا ہولو ارتھ کے بارے میں جو کنسیپٹ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ٹائٹنز پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نیتھن نے کتاب لکھی ہوتی ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ زمین کے نیچے ایک اور زمین ہے جسے ہولو ارتھ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ زمین کے نیچے ہے۔ ہولو ارتھ ایک چھپی ہوئی جگہ ہے جسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اور یہ ٹائٹنز کے لیے سورس آف انرجی ہے۔ کمپنی کا آنر ڈاکٹر نیتھن سے ایک اور آدمی کو ملواتا ہے وہاں پر۔ وہ ڈاکٹر نیتھن کو بتاتا ہے کہ ہم نے ہولو ارتھ میں ایک انرجی کا سورس ڈھونڈ لیا ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ وہ سورس ہے کہاں پر، لیکن یہ ہماری زمین کے نیچے ہے۔ جس طرح ہم لوگ سورج سے انرجی لیتے ہیں، اس طرح یہ ٹائٹنز ہولو ارتھ سے انرجی لیتے ہیں۔ وہ آدمی ڈاکٹر نیتھن سے کہتا ہے کہ اگر ہم سورس آف انرجی کو ڈھونڈ لیں تو ہم گوڈزیلا کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نیتھن کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم وہاں پر جائیں گے کیسے؟ کچھ عرصہ پہلے میرے بھائی نے بھی ہولو ارتھ میں جانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، کیونکہ ہولو ارتھ میں گریوٹی بالکل زیرو ہے، جس سے ہر چیز ہوا میں اڑنے لگتی ہے ہولو ارتھ میں۔ آنر ڈاکٹر نیتھن سے کہتا ہے کہ تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری کمپنی نے ایک اینٹی گریوٹی کار تیار کی ہے جس کے ذریعے ہم ہولو ارتھ میں آسانی سے جا سکیں گے۔
کمپنی کا آنر ڈاکٹر نیتھن سے کہتا ہے کہ ہر ایک ٹائٹن میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھر خود ہی ڈھونڈ سکتا ہے، اس معاملے میں ہمیں کونگ سے مدد چاہیے ہوگی۔ بعد ڈاکٹر نیتھن اپنی ایک دوست ڈاکٹر سے ملتا ہے جو کہ کونگ کا خیال رکھتی ہے، فیمیل ڈاکٹر۔ ڈاکٹر نیتھن اپنی دوست ڈاکٹر کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں کونگ کو واپس اپنے گھر ہولو ارتھ میں بھیجنا چاہیے، ہمیں اسے زیادہ عرصے تک یہاں پر نہیں رکھ سکتے اس کے گھر سے دور۔ اگر وہ یہاں سے نکلا تو گوڈزیلا اس پر حملہ کر دے گا، وہ صرف ہولو ارتھ میں ہی سیف ہے۔ کچھ دیر کی ڈسکشن کے بعد وہ فیمیل ڈاکٹر ڈاکٹر نیتھن کی بات کو مان جاتی ہے، ایگری کر جاتی ہے، ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا ہوتا۔ پھر وہ کونگ کو اپنی آرمی کے ساتھ ہولو ارتھ کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ کونگ کو زنجیروں سے باندھا گیا ہوتا ہے۔ کونگ کی دوست وہ چھوٹی لڑکی کونگ سے اشاروں میں بات کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ کونگ کو غصہ آ رہا ہے کیونکہ کونگ کو زنجیروں سے باندھا گیا ہے۔ آرمی کا لیڈر فیمیل ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ہمیں گوڈزیلا کے راستے سے نہیں گزرنا چاہیے ورنہ گوڈزیلا کونگ پر حملہ کر دے گا۔ فیمیل ڈاکٹر کہتی ہے کہ بالکل ہمیں ایسا ہی کر رہا ہوگا، کیونکہ اگر کونگ اور گوڈزیلا ایک دوسرے کے سامنے آئے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مونسٹرز کے کنگ مانتے ہیں۔ میڈیسن اپنی دوست کے ساتھ ہیکر کو ملنے کے لیے جاتی ہے۔ ہیکر میڈیسن اس کی دوست کو بتاتا ہے کہ کمپنی کوئی ایک بہت بڑی چیز بنا رہی ہے، جیسے ہی وہ چیز تیار ہوگی اسے ہانگ کانگ شفٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن گوڈزیلا کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اس لیے وہ سمندر سے باہر آیا اور اس نے کمپنی کو تباہ کر دیا۔ تبھی کونگ کے شپ میں الارم بجنے لگتا ہے۔ چھوٹی بچی بھاگ کر فیمیل ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ گوڈزیلا آ گیا ہے، گوڈزیلا آ گیا ہے۔ ڈاکٹر نیتھن فیمیل ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ہمیں کونگ کو زنجیروں سے آزاد کرنا چاہیے تاکہ وہ گوڈزیلا سے لڑ کر ہماری جانیں بچا سکے۔ تبھی ہمیں گوڈزیلا پانی سے باہر آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ گوڈزیلا ایک شپ کو تباہ کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ کونگ جب گوڈزیلا کو اس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ زور سے غرانے لگتا ہے، لیکن وہ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ لوگ راکٹ اور میزائل سے گوڈزیلا پر اٹیک کرتے ہیں، لیکن گوڈزیلا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ گوڈزیلا ان کے سارے پلینز کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اب گوڈزیلا کونگ کے شپ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ گوڈزیلا ان کے شپس کو تباہ کرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ گوڈزیلا ان کی کشتی کو الٹ دیتا ہے، جس سے بہت سارے لوگ اور کونگ پانی میں ڈوبنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ کونگ کی زنجیریں کھول دیتے ہیں تاکہ وہ گوڈزیلا سے لڑ کر ان کی جان بچا سکے۔ کونگ اور گوڈزیلا میں ایک بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے۔ کونگ گوڈزیلا کو سمندر کی گہرائی میں پھینک دیتا ہے۔ پھر کونگ کشتی کو سیدھا کر دیتا ہے تاکہ لوگ ڈوبنے سے بچ سکیں، ان کی جان بچ جائے۔ تبھی گوڈزیلا اس کشتی کی طرف بڑھنے لگتا ہے جس میں وہ چھوٹی سی بچی ہوتی ہے۔ کونگ ایک شپ سے دوسرے شپ کی طرف جمپ کرتا ہے اور وہاں اس شپ میں پہنچ جاتا ہے جس کی طرف گوڈزیلا آ رہا ہوتا ہے۔ کونگ گوڈزیلا کو ایک بہت ہی زور کا مکہ مارتا ہے۔ بدلے میں گوڈزیلا بھی کونگ کو ایک مکہ مارتا ہے جس سے کونگ نیچے گر جاتا ہے۔ کونگ واپس اٹھ کر گوڈزیلا کو مکہ مار کے سمندر کی گہرائی میں پھینک دیتا ہے، جس سے گوڈزیلا کو بہت شدید غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی نیوکلیر پاور کا یوز کرتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے کونگ سمندر میں چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا لیتا ہے۔ گوڈزیلا کی نیوکلیر پاور کی لائٹ ہر طرف پھیل جاتی ہے جس سے لوگ دیکھ کر بہت ڈر جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں گوڈزیلا کی اصل پاور کا پتہ چلتا ہے۔ دونوں ٹائٹن پانی کی گہرائی میں لڑنے لگتے ہیں ایک دوسرے سے۔ گوڈزیلا پانی میں سانس لے سکتا ہے، لیکن کونگ چونکہ انسانوں کی طرح ہوتا ہے وہ پانی میں سانس نہیں لے سکتا۔ کونگ ہمیں گوڈزیلا سے ہارتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ گوڈزیلا کونگ کو مارنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ فیمیل ڈاکٹر کہتی ہے کہ ہمیں کونگ کی مدد کرنی چاہیے ورنہ گوڈزیلا اسے مار دے گا، جس کے لیے وہ سمندر میں بہت سارے میزائل بلاسٹ کر دیتے ہیں، جس سے کونگ سمندر کے باہر آ جاتا ہے اور اپنی جان بچا لیتا ہے۔ ڈاکٹر نیتھن آرڈر دیتا ہے کہ سب کچھ ٹرن آف کر دو، تمام مشینز ٹرن آف کر دو تاکہ گوڈزیلا کو لگے کہ ہم سب ہار چکے ہیں اور مر چکے ہیں، جس کے بعد وہ ساری مشینز وغیرہ آف کر دیتے ہیں۔ گوڈزیلا کونگ کی طرف غصے سے دیکھتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ فیمیل ڈاکٹر کہتی ہے کہ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو گوڈزیلا ہمیں دیکھ لے گا، ہم پر حملہ کر دے گا، اب ہم کونگ کو آگے کیسے لے کر جائیں گے؟ جس کے جواب میں ڈاکٹر نیتھن کہتا ہے کہ اب ہم کونگ کو یہاں سے اڑا کر لے جائیں گے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیسن اپنے دوستوں کے ساتھ کمپنی میں انٹر ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایسی کیا چیز کمپنی بنا رہی ہے جس کے لیے گوڈزیلا اتنا اگریسو ہو گیا اور اس نے حملہ کر دیا۔ وہاں پر انہیں کسی بڑے ایلیمنٹ کے انڈے ملتے ہیں۔ جیسے وہ انڈے ڈھونڈتے ہیں تو دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اصل میں وہ لوگ ایک مشین کے اندر ہوتے ہیں۔ وہ مشین سب کو انڈوں کے ساتھ ہانگ کانگ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری آرمی کونگ کو ہولو ارتھ کی طرف لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ کونگ کو ہولو ارتھ میں جانے کے لیے کہتے ہیں، جس پر کونگ منع کر دیتا ہے کہ نہیں، میں ہولو ارتھ میں نہیں جاؤں گا۔
وہ سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس چھوٹی سی لڑکی سے کونگ کو کہلوائیں گے کہ وہ ہولو ارتھ میں چلا جائے، کیونکہ کونگ چھوٹی لڑکی کی ہر بات مانتا ہوتا ہے۔ چھوٹی لڑکی کونگ کو کہتا ہے کہ تمہارے جیسے اور بھی بہت سارے ٹائٹن اور تمہاری فیملی ہولو ارتھ میں رہتے ہیں۔ کونگ ایگری ہو جاتا ہے اور ہولو ارتھ کی کیو کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ وہ سب بھی اپنی اینٹی گریوٹی کار میں کونگ کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ یہ ہولو ارتھ ایک بہت ہی یونیک دنیا ہوتی ہے۔ اینٹی گریوٹی کار کے ہونے کی وجہ سے ان کی لائف سیو رہتی ہے۔ وہاں بہت سارے مختلف مونسٹرز ہوتے ہیں۔ ایک فلائنگ مونسٹر ان کی اینٹی گریوٹی کار پر اٹیک کر دیتا ہے۔ وہ مونسٹر چھوٹی لڑکی پر اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ کونگ اسے مار ڈالتا ہے اور اس کا سر بھی دھڑ سے الگ کر دیتا ہے۔ کونگ آگے بڑھنے لگتا ہے، سب اس کا پیچھے پیچھے چلتے ہیں کیونکہ ہولو ارتھ میں گریوٹی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہر چیز ہولو ارتھ میں ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے۔ میڈیسن اپنے دوستوں کے ساتھ ہانگ کانگ پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہ وہ کمپنی میں ان کی ڈیوائس، ان کے ویپن کے بارے میں جانتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کمپنی نے گوڈزیلا کو مارنے کے لیے ایک اور گوڈزیلا بنایا ہے جس کو نام میکا گوڈزیلا رکھا ہے۔ میکا گوڈزیلا کو کنٹرول وہ شخص کرتا ہے جو آنر نے ڈاکٹر نیتھن سے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ میکا گوڈزیلا کی پاورز کو چیک کرنے کے لیے ایک اسکال کرالر وہاں پہ چھوڑا جاتا ہے جس کو میکا گوڈزیلا اپنی پاور سے کل کر دیتا ہے وہیں پر۔ لیکن یہاں پر ایک ایشو آ جاتا ہے کہ میکا گوڈزیلا کو چلانے کے لیے بہت ساری پاور کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ پاور صرف ہولو ارتھ میں ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے کمپنی کا آنر سورس آف انرجی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ میکا گوڈزیلا کو پھر سے ایکٹیویٹ کر سکے۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ میکا گوڈزیلا ایکٹیویٹ ہو چکا ہوتا ہے، جس کو گوڈزیلا فیل کر لیتا ہے اور وہ ہانگ کانگ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ہولو ارتھ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہوتی ہے اور اس کا سورس آف انرجی ایک پہاڑ میں ہوتا ہے۔ کونگ اس ماؤنٹین کی طرف جاتا ہے اور اس کا ڈور اوپن کر دیتا ہے۔ کونگ دھاڑتا ہے اور کونگ کو وہاں پر ایک ایکس ملتا ہے، اور یہ ایکس کوئی عام ایکس نہیں ہوتا بلکہ یہ ایکس گوڈزیلا کی باڈی سے بنا ہوا ایکس ہوتا ہے جو کہ بہت پاورفل ہوتا ہے۔ کونگ اس ایکس کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے بالکل کنگ کی طرح۔ گوڈزیلا ہانگ کانگ پہنچ جاتا ہے اور وہ اب میکا گوڈزیلا کی طرف بڑھنے لگتا ہے، جس سے سب لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں۔ کونگ سورس آف انرجی ڈھونڈ لیتا ہے اور وہ اس بات کا بھی پتہ لگا لیتا ہے کہ وہ اپنی ایکس کو چارج بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنی ایکس کو چلانے کے لیے اس کو فلی چارج کر لیتا ہے، اس کی پاور بڑھا لیتا ہے۔ گوڈزیلا کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ہولو ارتھ میں آیا ہے، جس سے وہ زمین کی طرف اپنی نیوکلیئر پاور کا استعمال کرتا ہے، جس سے زمین پھٹ جاتی ہے اور اس کی نیوکلیئر پاور کونگ کی طرف چلی جاتی ہے۔ کمپنی کی فیمیل آنر ان کے ساتھ ایک ٹرک کرتی ہے، وہ انرجی کا ایک چھوٹا سا سورس اپنی کمپنی کی طرف بھیج دیتی ہے تاکہ وہ میکا گوڈزیلا کو ایکٹیویٹ کر سکیں۔ فیمیل ڈاکٹر اس کو منع کرتی ہے کہ ایسا مت کرو، لیکن وہ فیمیل آنر اس کی بات نہیں سنتی۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ گوڈزیلا ہولو ارتھ میں آ رہا ہے تو وہ بھاگنے لگتی ہے، لیکن کونگ اس کی اینٹی گریوٹی کار کو وہیں پر ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ کونگ اپنے ایکس کے ساتھ گوڈزیلا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گوڈزیلا نے اپنی نیوکلیئر پاور کے ذریعے کونگ کو لڑائی کی وارننگ دی ہوتی ہے۔ کونگ ہانگ کانگ آ جاتا ہے اور وہ گوڈزیلا سے اپنے ایکس کے ساتھ لڑنے لگتا ہے، لیکن اس کی ایکس ایک بلڈنگ میں پھنس جاتی ہے۔ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے گوڈزیلا کونگ کو بہت زیادہ مارتا ہے اور دونوں کے درمیان بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے۔ گوڈزیلا کونگ کو اپنی نیوکلیئر پاور سے کئی بار مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کونگ بہت بہادری سے لڑتا ہے اور ہر بار گوڈزیلا کی نیوکلیئر پاور سے بچ جاتا ہے۔ کونگ گوڈزیلا پر اپنی ایکس سے اٹیک کرتا ہے، جس سے گوڈزیلا انجر ہو جاتا ہے اور گوڈزیلا بہت زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے۔ وہ کونگ پر اپنی نیوکلیئر پاور سے حملہ کرتا ہے، لیکن کونگ اس کی نیوکلیئر پاور کو اپنی ایکس سے وہیں پہ روکے رکھتا ہے۔ دونوں ٹائٹنز کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے، لیکن گوڈزیلا چونکہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے تو کونگ اس سے ہارتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور گوڈزیلا کونگ کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیتا ہے اور اپنی نیوکلیئر پاور سے اسے انجر کر دیتا ہے۔ گوڈزیلا کونگ کے چیسٹ پر پاؤں رکھ کر دھاڑتا ہے، جس کو دیکھ کر کونگ بھی بدلے میں دھاڑتا ہے اور گوڈزیلا اسے وہی چھوڑ کر چلنے لگتا ہے۔ کمپنی کے آنر کو سورس آف انرجی مل جاتا ہے، جس سے وہ میکا گوڈزیلا کو پھر سے ایکٹیویٹ کر لیتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میکا گوڈزیلا پاور میں گوڈزیلا سے زیادہ اور سائز میں بھی گوڈزیلا سے بڑا ہوتا ہے۔ میکا گوڈزیلا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور وہ کمپنی کے آنر کو وہیں پہ کل کر دیتا ہے اور بعد میں اس کے اسسٹنٹ کو بھی مار دیتا ہے۔ میکا گوڈزیلا دیوار کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے، جس کو دیکھ کر گوڈزیلا اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے، لیکن چونکہ میکا گوڈزیلا زیادہ پاورفل ہوتا ہے تو ہمیں گوڈزیلا ہارتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میکا گوڈزیلا بہت بار گوڈزیلا پر اٹیک کرتا ہے اور اسے بار بار گرا دیتا ہے۔ میڈیسن ہیکر میکا گوڈزیلا کی تمام مشینز کو بند کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ ساری مشینز پاسورڈ سے لاک ہوتی ہے۔ دوسری طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ کونگ کی حالت بہت زیادہ بری ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اب مرنے کے قریب ہوتا ہے۔
وہ چھوٹی لڑکی کونگ کی ہارٹ بیٹ سنتی ہے اور کہتی ہے کہ کونگ کی ہارٹ بیٹ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نیتھن کہتا ہے کہ کونگ کو بچانے کے لیے ہمیں اسے ایک الیکٹرک شاک دینا ہوگا، جس سے وہ لوگ اپنے ایک اینٹی گریوٹی کار سے کونگ کو شاک دیتے ہیں۔ کونگ ہلنے لگتا ہے، اب وہ زندہ ہو جاتا ہے اور کانشینس ہو جاتا ہے۔ چھوٹی لڑکی کونگ کو سمجھاتی ہے کہ گوڈزیلا ہمارا دشمن نہیں بلکہ ہمارا دوست ہے، جاؤ اور گوڈزیلا کی مدد کرو، جس سے کونگ گوڈزیلا کی لائف بچانے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ میکا گوڈزیلا اپنی پاور سے گوڈزیلا کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کونگ آ جاتا ہے اور وہ گوڈزیلا کی لائف کو سیو کر لیتا ہے، جس سے گوڈزیلا سمجھ جاتا ہے کہ مجھے اور کونگ کو ایک ساتھ اس میکا گوڈزیلا کے ساتھ لڑنا چاہیے، لیکن میکا گوڈزیلا زیادہ پاورفل ہوتا ہے، سو وہ ان دونوں پر بھاری پڑتا ہے۔ کونگ کو اپنی ایکس واپس مل جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ چارج نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ اپنی ایکس سے میکا گوڈزیلا پر اٹیک کر دیتا ہے۔ میکا گوڈزیلا کونگ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ گوڈزیلا آ کر اس کی لائف کو بچا لیتا ہے۔ ہیکر اور میڈیسن جب وہ مشینز کو بند نہیں کر سکتے تو وہ مشینز کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں، جس سے تھوڑی دیر کے لیے میکا گوڈزیلا آف ہو جاتا ہے، ٹرن آف ہو جاتا ہے۔ موقع دیکھ کر گوڈزیلا کونگ کی ایکس کو چارج کر دیتا ہے، چونکہ اب کونگ زیادہ پاورفل ہو چکا ہوتا ہے تو وہ میکا گوڈزیلا کی ساری باڈی پارٹس کو الگ کر دیتا ہے اور اس پر اٹیک کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتا ہے اور سب سے آخر میں اس کا سر بھی دھڑ سے الگ کر دیتا ہے۔ چونکہ میکا گوڈزیلا مر چکا ہوتا ہے تو سب کچھ پہلے کی طرح نارمل ہو جاتا ہے۔ گوڈزیلا واپس سے کھڑا ہوتا ہے تو کونگ بھی اپنی ایکس لے کر اس کے مقابلے میں اسے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں ٹائٹنز نے ایک دوسرے کی مدد کی ہوتی ہے، جس سے گوڈزیلا وہ آپس میں نہیں لڑتے اور گوڈزیلا واپس سمندر میں چلا جاتا ہے اور کونگ بھی ہمیشہ کے لیے ہالو ارتھ میں چلا جاتا ہے اور وہ اس چھوٹی لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہیں پہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔